بہت بڑا جرم. یعنی دیکھیں کچھ جرائم ہماری نظر میں بڑے ہلکے ہیں، ہم کہتے ہیں قتل بڑا جرم ہے، یقیناً ہے، زنا بڑا جرم ہے، یقیناً ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اچھا غیر مسلموں کی نظر میں تو زنا جرم ہی نہیں ہے، شراب بھی جرم نہیں ہے. تو جن کی نظر میں جرم ہے بڑا جرم ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا جرم جس کو دنیا جرم نہیں سمجھتی، یہ وہ والا جرم کیا کرتے تھے، اس پہ اصرار کرتے تھے، ڈٹ جاتے تھے، اسی پہ ان کے مناظرے ہوتے تھے. وہ جرم کیا ہے؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ، یہ کہا کرتے تھے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ ہم جب مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہو گئے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پرانے باپ دادا بھی؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنی آنکھوں سے صبح و شام اللہ کی قدرت کے نمونے دیکھ رہے تھے، اس کے بعد بھی ان لوگوں کو عبرت حاصل نہیں ہوئی. تکبر کی انتہا، بنانے والے کو بھول گئے. قل ان الاولین والآخرین، اے نبی کہہ دیجئے پہلے لوگ بھی اور بعد والے لوگ بھی، لمجموعون جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک وقت متعین، ایک متعین دن کے وقت مقرر پہ. دن بھی متعین ہے اور اس کا ٹائم بھی متعین ہے. اس دن سب لوگ میرے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. پھر اللہ ان سے خطاب کر کے کہے گا ثم انکم، پھر اس کے بعد اللہ کیا کہے گا؟ اے انکم، بے شک تم، ایھا الضالون، اے گمراہ لوگو، جو دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے اور کہتے ہیں ہم سائنس کو مانتے ہیں، سائنسی تھیوریز کو ہم مانتے ہیں اور ہم اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، اور یہ باتیں کہ ہم مردوں میں کوئی جان ڈالے گا ہم یہ نہیں مانتے. تو اللہ کہیں گے ایھا الضالون، اے گمراہ لوگو، المکذبون، ہماری آیات کو جھٹلانے والے اور ہمارے دعووں کو جھٹلانے والے، آج تم صرف زندہ نہیں ہوگے بلکہ تم نے جو دنیا میں جرم کیا تھا اس کی سزا ملے گی. وہ کیا ہے؟ لآکلون من شجر من زقوم، کھاؤ گے تم ایک درخت سے جو زقوم کا ہے. سورہ صافات میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے، بہت کڑوا درخت. فمالئون منها البطون، اسی سے اپنے پیٹوں کو بھرو گے تم، اسی سے اپنے پیٹ کو بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر پینے والے ہوگے اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی. فشاربون شرب الہیم، بھائی کھولتا ہوا پانی تو ایک گھونٹ بھی انسان اپنے ہونٹ کے قریب نہیں لے جا سکتا، لیکن اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، ایسے پیو گے. شاربون شرب الہیم، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے. نعوذ باللہ من عذاب جہنم ومن فتنة النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ فرماتے ہیں فشاربون شرب الہیم، پیاسے اونٹوں کی طرح پیو گے. پیاس اتنی ہوگی کہ وہ کھولتا ہوا ہی چڑھا لو گے پانی، اور ایسے پیو گے جیسے کوئی بڑی نعمت مل گئی ہے. ھذا نزلهم یوم الدین، یہ مہمانی ہوگی ان کی روز جزا کے دن، یعنی اللہ میزبان ہوگا اور ان مہمانوں کا یہ اکرام ہوگا اللہ کی طرف سے. نحن خلقناکم، اے اللہ تو کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، تو اتنی سخت سزا اپنے بندوں کو کیوں دے رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے دے رہا ہوں، اس کی وجہ میں بیان کروں گا. اللہ کہے گا جہنمیوں سے نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں بنایا تھا، تم بندر کی پیداوار نہیں تھے. جس خدا نے ایک سیل کو بنایا، جس خدا نے اتنے کروڑا اپنی قدرت کے کرشمے پیدا کر دیے اس کائنات میں، طرح طرح کی چیزیں پانی سے بنا دی. آپ سورہ نور میں دیکھیں نا، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. پانی میں اتنی کروڑا قسم کی کلاکاریاں، یہ کیا آٹومیٹیکلی ہوا ہے؟ خود بخود ہو گیا. کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنی، کچھ پیٹ کے بل دوڑتے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ دو پاؤں پہ چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی اربع، کچھ چار پاؤں پہ چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. کروڑ قسم کی اس نے نباتات اور پرندے اور پھول اور سمندروں کی مخلوق اور خشکی کی مخلوق، اور ایسی مخلوق سمندر خشکی دونوں میں چلتی ہے. اتنی چیزیں اس نے پیدا کر کے اپنی قدرت دکھا دی کہ جو اس طرح پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے خود تم کو پیدا کیا، تمہاری آنکھیں، ناک، کان، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی دیکھو تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ کوئی ہے بنانے والا، اور جس نے بنایا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. فلولا تصدقون، پس تم نے تصدیق کیوں نہیں کی، ہماری باتوں کو سچا کیوں نہیں مانا؟ یہ کیوں کہہ کے جھٹلایا کہ ہم جب مر کے ہڈیاں ہو جائیں گے تو کون ہے دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ نے سائنس پہ اتنا یقین کر لیا، جو سائنس کا خالق ہے، جو نیچر کے قوانین کو وضع کرنے والا ہے، اس وضع کرنے والے کو آپ بھول گئے. افرأیتم ما تمنون، بھلا بتاؤ تو صحیح جو منی تم ٹپکاتے ہو یا منی تم رحم میں داخل کرتے ہو،
اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ کیا اسے تم پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون یا ہم ہیں اسے پیدا کرنے والے. دیکھیں اللہ اپنے لیے جمع کے صیغے استعمال کر رہا ہے، نحن ہم، کیونکہ یہ جلال کا موقع ہے نا. تو جب انسان اپنی بڑائی بیان کرتا ہے تو ہم سے خطاب کرتا ہے، پلورل جمع کا جو ضمیر ہے، جو پروناؤن ہے، اس کو استعمال کرتا ہے. نحن خلقناکم ہم نے ام نحن الخالقون یا ہم نے یہ سب ہم نے پیدا کیا ہے. نحن قدرنا بینکم الموت ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے، موت کا ایک ٹائم مقرر کر دیا ہے. وما نحن بمسبوقین اور ہم پیچھے نہیں رہ سکتے، یعنی عاجز نہیں ہو سکتے، ہم کمزور نہیں ہو سکتے. کس بات سے؟ علی ان نبدل امثالکم کہ ہم تمہارے جیسے دوبارہ پیدا کر دیں. وننشئکم اور تمہیں پیدا کر دیں فی ما اس تخلیق میں لا تعلمون جو تمہیں ابھی علم ہی نہیں ہے، جس کا تم نے کروڑہ جانور دیکھ لیے، ڈائناسور بھی تم نے دیکھ لیا، سب چیزیں دیکھ کے تم نے کہا کہ بھئی یہ ایک تخلیق تھی، اس طرح سے پیدا ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم ایسے طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اس طرح بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں. اس آیت کی روشنی میں جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ جنت میں ہمیں یہ والی باڈی نہیں ملے گی، جنت میں ہماری باڈی تبدیل ہو جائے گی. تبھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ان نبدل امثالکم، یہ مضمون دوسری جگہ پر بھی قرآن میں آیا ہے، وہ آیت ابھی اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی، اس میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ یہ جسم جو ہے نا ہمارا تبدیل ہو جائے گا. تو جنت کے لحاظ سے ہمیں الگ جسم دیا جائے گا، روح ہماری ہی ہوگی لیکن باڈی ہماری دوسری ہوگی. تو دوسری تخلیق میں اللہ ہمیں پیدا کریں گے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ تم جان چکے تھے پہلی مرتبہ پیدا کرنا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ تو تمہیں نصیحت حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ بتاؤ کسی آسمانی کتاب کے مضامین میں اتنی کلیئرٹی ہے، اتنا صاف ستھرا کلام ہے دنیا میں کسی آسمانی کتاب کا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، تم جانتے ہو کہ کیسے خوراک سے اسپم تیار ہوتے ہیں، منی بنتی ہے، پھر وہ منی عورت کے رحم میں جاتی ہے. یہ اگر ایوالو ہونے کا نتیجہ ہوتا تو مرد اور عورت کیسے بن گئے؟ پھر ان میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ مرد کا عورت کے ساتھ ملاپ ہوگا، اور یہ ملاپ بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتا. جب بھی جانوروں میں میل فیمیل میں ملاپ ہوتا ہے وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. ان کے تصورات میں بھی شاید یہ نہیں ہوتا ہوگا کہ اس عمل سے بچہ پیدا ہوگا. تو لیکن اس سے بالکل قدرت ایک دوسرا کام لے رہی ہے جس میں کوئی مناسبت ہے ہی نہیں. مرد اور عورت اپنی ایک ڈیزائر پوری کر رہے ہیں لذت حاصل کرنے کے لیے. قدرت ان کی لذت کو انسانی نسل کی بقا کا ذریعہ بنا رہی ہے اور جانوروں کی نسل کی بقا کا ذریعہ بنا رہی ہے. یعنی بالکل ایک ڈیفرنٹ کام ہو رہا ہے بھائی. ایوالو ہونے میں کچھ تو مناسبت ہوتی ہے نا آپس میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ تم جان چکے ہو پہلی دفعہ کیسے پیدا کیا میں نے. تو فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ تو تم نے نصیحت حاصل کیوں نہیں ہوئی اس کے بعد. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ جانوروں کی ولادت، انسانوں کی ولادت، اس کا جو پروسیس ہے وہی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے بھائی، وہی پودوں میں بھی ہوتا ہے، زائگوٹ کا بننا اور نر مادہ کا ملاپ ہونا. تو اب اللہ تعالیٰ نے بیج کا تذکرہ کیا. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ فرمایا بتاؤ تم جو زمین میں ہل چلاتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو. أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ اس کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. بیج کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ مٹی کے ساتھ وہ ملے گا اور پھر تناور درخت بنے گا. اور کیسا بہترین سائیکل ہے، جب وہ درخت بڑا ہوگا دھوپ روشنی لگے گی اس کو، ایک خاص ٹائم کے بعد پھول کے بعد پھل کے بعد وہی بیج اس کے اندر دوبارہ. دو گراریاں آپس میں ایڈجسٹ ہو جائیں اور پیڈل گھمانے سے ایک گراری گھومے، پھر وہ چین کو گھمائے، پھر وہ پچھلی گراری کو گھمائے، پھر وہ پہیے کو گھمائے اور پہیا پھر گراری کو گھمائے. یہ دو یعنی ایک چھوٹا سا سادہ سا سائیکل، چھوٹی سی سائیکل، اس میں گراریوں کی ایڈجسٹمنٹ کروڑوں سال میں آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی، کھربوں سال میں بھی نہیں ہوتی. یہ کیسی ایڈجسٹمنٹ ہے کہ بیج کو ہم زمین میں ڈالتے ہیں اور ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے، پودا بنا، بڑا ہوا، پھول لگے، تتلیاں مائل ہوئی اس کی طرف، نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوا، پھل پیدا ہوا اور پھر وہی بیج اس کے اندر دوبارہ پھر آپ زمین میں ڈالیں گے. یہی ایسا زبردست سائیکل کیسے بن گیا بھائی. تو اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ تو جو تم زمین میں کھیتی باڑی کرتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا بنا دیں، کچھ بھی نہ ہوگے. فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ تو تم تعجب کرتے رہ جاؤ کہ یہ کیا ہو گیا. تو لاجک تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی نکال لو گے. ایکچولی یہ وائرس آیا ہوا تھا، فلانا آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. وائرس سے بچا کون رہا ہے، بیکٹیریا سے بچا کون رہا ہے، پورا نظام کس نے بنایا ہے جس کی وجہ سے تمہاری کھیتیاں لہلہاتی ہیں
اور پھل تمہیں ملتے ہیں، تو ایسا ہو سکتا تھا زمین پہ ہمیشہ کے لیے کوئی بیکٹیریا مسلط ہو جائے، وائرس مسلط ہو جائے، کچھ ہوگا ہی نہیں. تو فضل تم تفکہون، تم تعجب کرتے رہ جاؤ. انا لمغرمون، اور تمہاری زبان سے کیا نکلے، ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہے، کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہماری برباد ہو گئی. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو ہیں ہی محروم، ہم تو ہیں ہی محروم لوگ، قسمت ہی ہماری خراب ہے. ہم کہتے ہیں ہم تو محروم لوگوں میں سے ہیں. افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا بتاؤ تو صحیح وہ پانی جو تم پیتے ہو. اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے بادلوں سے. کیا زبردست استدلال ہے. دیکھیں انسان ہر چیز کو اتفاق کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے نا، کہ اتفاق سے پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. اللہ کہتے ہیں اتفاق سے تو ہو نہیں سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بڑا کلاکار ہے، اس نے سارا یہ پروسیس خود بنا لیا، وہ زمین پہ جب اس نے آنکھیں کھولی اور اس کو ایوالو ہو کے جب وہ اتنا ذہین انسان بنا، تو یہ پاسبل ہے کہ وہ خود اس نے ایک سافٹ ویئر بنایا اور ایک سسٹم بنایا، اور پھر اس نے کہا کہ اتنا سورج میں ٹیمپریچر ہونا چاہیے جس سے وہ بھاپ بن کے پانی آسمانوں پہ جائے اور اس میں نمک نیچے رہ جائے، صرف میٹھا پانی اوپر جائے، پھر وہ نائٹروجن کے ساتھ مل کے زمین پہ آئے تو زرخیزی کا ذریعہ بنے، پینے کے قابل بھی ہو. پھر زمین میں ایسی چیزیں ڈال دو کہ وہ پانی وہاں پر مٹی جو ہے اس کے جراثیم کو ختم کر دے، پھر تم میٹھا میٹھا پانی پیا کرو. تو انسان ہو سکتا تھا کہ انسانوں نے کیا ہو. تو اللہ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، بھلا بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن، پانی سے بھرے بادلوں سے اسے تم نے برسایا ہے. ہم نے نہیں برسایا بھائی. ام نحن المنزلون، یا ہم نے برسایا ہے. خود بخود نہیں ہو سکتا بھائی. تو اللہ کہتے ہیں یا تو تم نے برسایا ہے یا ہم نے برسایا ہے، تیسری کوئی بات نہیں ہو سکتی. لو نشاء جعلناہ اجاجا، فرمایا کہ تم ابھی لاجک تلاش کرتے ہو، کہ جی لاجک بتاتے ہو کہ ایکچولی یہ ہوتا ہے تو نمک بھاری ہوتا ہے نیچے رہ جاتا ہے، میٹھا پانی اوپر چلا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں چاہوں نا تو میں چاہوں تو اس کو کڑوا بھی بنا دوں، نمک سمیت یہ پانی اوپر جائے گا. پھر تم اس کی کوئی اور سائنٹیفک لاجک تلاش کرو گے، ایکچولی اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ یوں ہو گیا. تو میں چاہوں جعلناہ اجاجن، چاہوں تو اس کو کڑوا بنا دوں، آسمان سے کڑوا پانی ہی نازل کروں. فلولا تشکرون، تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ میں نہیں ایسا کرتا، میں میٹھا پانی نازل کرتا ہوں. افرأیتم النار التی تورون، بھلا بتاؤ تو صحیح وہ آگ جو تم جلاتے ہو. ورأیت النار کا معنی آگ جلانا، جو تم آگ جلاتے ہو. اانتم انشأتم شجرتها، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے. یہ مسالے وسالے جن کو رگڑ کے آگ لگاتے ہیں تو اب کی ایجاد ہے نا، ہزاروں سال سے انسان کو آگ چاہیے سردیوں میں گرم رہنے کے لیے، گوشت پکانے کے لیے. تو اس کے لیے اللہ نے پہلے سے ایسے درخت پیدا کر دیے. میں گیا ہوں وہاں تنزانیہ کے جنگلات میں، وہاں میں نے ایسی قومیں دیکھی ہیں جو ابھی بھی درختوں کو رگڑ کے آگ جلاتی ہیں. انتم انشأتم شجرتها، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے. ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں اسے پیدا کرنے والے. نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے اس کو بنایا ہے نصیحت کی چیز. نصیحت کا مطلب، کیونکہ بار بار قرآن میں جہنم میں آگ کا تذکرہ ہے، اس آگ کو دیکھ کے تم اس آگ سے ڈرو. اگر دنیا میں آگ پیدا نہ ہوتی تو کیا پتہ چلتا ہمیں کہ آگ کا عذاب کیسا ہوتا ہے. وہ متاع للمقوین، اور مسافروں کے لیے راحت کا سامان، مسافروں کے لیے ضرورت. متاع کہتے ہیں جو بھی ضروری مال و متاع ہوتا ہے نا، ضرورت کی چیز. مسافروں کا تذکرہ اس لیے کر دیا کہ مسافر کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. مقام میں تو آپ گزارا کر لیتے ہیں لیکن سفر میں آگ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. بعض دفعہ ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں ٹھنڈ بہت ہوتی ہے. پہلے زمانے میں تو بہت ایسا ہوتا تھا، لمبی ٹریولنگ ہوتی تھی، بھائی سرد علاقہ آ گیا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا یہاں سردی ہو جائے گی. اس میں آگ کے بغیر ان کا گزارا نہیں تھا. کوئی جانور کو انہوں نے شکار کیا جنگل میں تو پھر آگ کے بغیر کیسے کھائیں گے، جڑی بوٹیاں مل نہیں رہی ہیں، پھل مل نہیں رہے ہیں، تو اس لیے، ورنہ تو مقام پہ بھی آگ کی بہت زیادہ ضرورت. یہ جی سورہ واقعہ کا ہمارا یہ رکوع بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم آگے ایک آیت رہ گئی، فسبح بسم ربک العظیم. بس اے مخاطب تو اپنے رب کی پاکی بیان کر کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ رب جو عظمت والا ہے. عظمت والے رب کی پاکی بیان کر کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. کون کون سے عیب؟ شرک کے عیب سے پاک ہے وہ اس عیب سے بھی پاک ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہ کر سکے، اس سے بھی پاک ہے وہ. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ واقعہ کا آخری رکوع، یعنی رکوع نمبر 3 اور 27ویں پارے کا رکوع نمبر 16، حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. فلا اقسم بما واقع النجوم، یہ لا زائد ہوتا ہے، لا اقسم، اس کا مطلب ہوتا ہے اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں. لا زائد کا کیا مطلب ہے؟ یہاں یہ صرف تاکید کے لیے، اس میں یہ عبارت بھی مقدر کی جا سکتی ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو لا، وہ نہیں ہے،
بلکہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے چھپنے کی جگہوں کی قسم.